اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت کا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہائی درجے کے اضطرار تک پہنچ جاتی. جب انتہائی درجہ اضطرار کا پیدا ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کے آثار اور سامان بھی پیدا ہو جاتے ہیں. پہلے سامان آسمان پر کیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین پر اثر دکھاتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے بلکہ ایک عظیم الشان حقیقت ہے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ دعا کرے. بس اپنی دعاؤں کے اثرات کو زمین پر دیکھنے کے لیے پہلے آسمان کے کنگرے ہلانے ہوں گے. آپ چند ہزار جن کو اپنی محرومیاں دور کرنے اور ایک خاص ماحول سے فیض اٹھانے کے لیے جلسے میں شمولیت کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اپنے اس اضطرار کو صحیح رخ دے کر اپنی مادی اور روحانی زندگی کے سامان کرنے کی کوشش کریں. ڈیوٹی دینے والے بھی وہاں گئے ہوئے ہیں، وہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ان کا مقصد صرف ڈیوٹی دینا ہے. بے شک یہ خدمت کریں لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے. اس موقع سے جیسا کہ میں نے کہا جلسے میں شامل ہونے والے صرف پاکستانیوں کا ہی فرض نہیں بلکہ ہر ایک کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے جو وہاں شامل ہو رہے ہیں. ماحول بھی میسر ہے تو اس ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور جیسا کہ میں نے کہا پاکستانی خاص طور پر اپنے حالات کی وجہ سے جو ان میں اضطراری کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں مضطر کی دعا سنتا ہوں. پھر ایسے مضطر جو صرف اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ جماعت کی لیے دعا کر رہے ہیں. اور دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قیام کے لیے دعا کر رہے ہوں. ایسے مضطروں کی دعا تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. پھر یہی نہیں، دنیا کی ہمدردی میں کسی بھی دین سے منسلک لوگ جو ہیں ان کو تباہی سے بچانے کے لیے بھی دعا کر رہے ہوں تو ایسے لوگوں کی دعا تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے جن کو ہمدردی مخلوق بھی ہے، ہمدردی انسانیت بھی ہے، ہمدردی دین بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں فرما رہا کہ میں تمہاری اضطراری کیفیت کی دعائیں قبول کر کے تمہاری تکلیفیں دور کر دوں گا، تمہاری ذاتی اور جماعتی تکالیف کو ختم کر دیا جائے گا، تمہیں تکلیفیں پہنچانے والوں کے ہاتھوں کو روک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تکلیف کا علاج صرف تکلیف دور کرنے سے نہیں فرما رہا بلکہ فرمایا کہ یجعلکم خلفاء الارض، کہ تمہیں زمین کا وارث بنا دے گا. پہلے بھی بناتا آیا ہے اور آئندہ بھی اس کی یہی تقدیر ہے. بس یہ تقدیر الہی ہے تو مایوسیوں کا سوال ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا کہ نہ صرف تکالیف دور ہو رہی ہیں بلکہ تمہیں تکلیفیں دور کرنے کے بعد زمین کا وارث بنایا جا رہا ہے. بس اپنی بیچارگی کے رونے نہ رو، یہ کل پرسوں کب آئے گی اس کی باتیں نہ کرو. اگر تمہاری عاجزی اور اضطرار سے کی گئی دعائیں جاری رہیں تو یہ کل پرسوں تو تمہاری تکلیفیں دور کرتے ہوئے آ ہی جائے گی. اور نہ صرف تکلیفیں دور کرتے ہوئے آئے گی بلکہ مخالفین کو تمہارا زیر نگین کرتے ہوئے آئے گی انشاءاللہ تعالی. بس اس معبود حقیقی کے حضور جھکتے ہوئے اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. ہر قسم کی مایوسیوں اور شرک
چاہے وہ شرک خفی ہی کیوں نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہم انشاء اللہ تعالیٰ فیض پاتے چلے جائیں گے۔ بس کیا ہی پیارا خدا ہے ہمارا جو کہتا ہے کہ اگر تم صرف میری خالص عبادت کرنے والے ہو تو میں تمہاری اضطرار سے کی گئی دعاؤں کو تمہارے مانگنے سے زیادہ پھل لگاتا ہوں۔ اس وہم میں بھی نہ رہو کہ پتہ نہیں ہمارا اضطرار اللہ تعالیٰ تک پہنچتا بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تو تمہارے بہت قریب ہوں۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں یہی فرما رہا ہے، اتنا قریب کہ جب خالص ہو کر ایک بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کو جواب بھی دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ جو تم نے اضطرار سے دعائیں شروع کی ہیں ان میں مستقل مزاجی رکھنا اور میرے احکامات پر عمل کرنا۔ میں جو باتیں کہتا ہوں ان پر لبیک کہنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا اور اس کی قبولیت کے زمانے کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات ابتلا پر ابتلا آتے ہیں، اور ایسے ایسے ابتلا بھی آ جاتے ہیں کہ کمر توڑ دیتے ہیں، مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے۔ اب دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ خوشبو سونگھتا ہے۔ ہم تو من حیث الجماعت ان مخالفتوں اور تکلیفوں کے باوجود صرف خوشبو نہیں سونگھ رہے بلکہ اس کے پھل کھا رہے ہیں۔ بے شک ہم اپنی ہر جانی قربانی اور شہادت پر افسوس کرتے ہیں، غمزدہ بھی ہوتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن یہ شہادتیں، یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو کر جماعت کو پھلوں سے لاد رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک سر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش بڑھتا ہے، کیونکہ جس قدر اضطرار اور اضطراب بڑھتا جاوے گا اسی قدر روح میں گدازش ہوتی جائے گی، اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ بس کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور بے صبری اور بے قراری سے اپنے اللہ پر بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی۔ ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر یہ ہوگا کہ نہیں قبول ہوتی میری دعائیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت سے آپ انکار کر رہے ہیں کہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بس آج پاکستان کے احمدیوں سے زیادہ اس بات کو کون جان سکتا ہے، یا ہندوستان کے بعض علاقوں کے وہ احمدی جن پر ظلم اور سختیاں ہو رہی ہیں، یا دنیا کے بعض دوسرے ممالک کے احمدی جو سختیوں اور تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ اضطرار یا اضطراب کیا ہوتا ہے۔ بس جب اضطرار پیدا ہو جائے تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی قریب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آج میں جلسے میں شامل ہونے والے تمام شاملین اور پاکستانی احمدیوں سے کہتا ہوں جن کو مسیح محمدی کی بستی میں جلسے میں شمولیت کا موقع مل رہا ہے کہ اپنے اضطرار اور اضطراب کو دعاؤں اور آنسوؤں میں ڈھالنے کی انتہا کر دیں، اور پھر پہلے سے بڑھ کر اپنی زندگیوں کا مستقل حصہ بنا لیں تاکہ ایک حقیقی انقلاب لانے والے بن جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا
جس نے دعا کی تعلیم نہیں دی۔ یہ دعا ایک ایسی شے ہے جو عبودیت اور ربوبیت میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے، بندے اور خدا میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے۔ اس راہ میں قدم رکھنا بھی مشکل ہے، لیکن جو قدم رکھتا ہے پھر دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ان مشکلات کو آسان اور سہل کر دیتا ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ سے متواتر دعائیں مانگتا ہے تو وہ اور ہی انسان ہو جاتا ہے۔ اس کی روحانی قدورتیں دور ہو کر اس کو ایک قسم کی راحت اور سرور ملتا ہے، اور ہر قسم کے تعصب اور ریاکاری سے الگ ہو کر وہ تمام مشکلات کو جو اس کی راہ میں پیدا ہوں برداشت کر لیتا ہے۔ خدا کے لیے ان سختیوں کو جو دوسرے برداشت نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جاوے برداشت کرتا ہے، تب خدا تعالیٰ جو رحمان رحیم خدا ہے، سراسر رحمت ہے، اس پر نظر کرتا ہے اور اس کی ساری کلفتوں اور قدورتوں کو سرور سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دعائیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبولیت بھی عطا فرمائے، ہماری کلفتوں کو دور فرمائے اور جلد اس کو سرور میں بدل دے۔ ہمارا شمار ہمیشہ ان بندوں میں رکھے جن پر ہر وقت اس کے پیار کی نظر پڑتی رہتی ہے۔ آج بھی ایک افسوسناک خبر ہے، مردان میں ہمارے ایک نوجوان کو کل شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکرم شیخ عمر جاوید صاحب شہید مرحوم اپنے والد مکرم شیخ جاوید احمد صاحب اور اپنے چچا بھائی شیخ یاسر محمود صاحب ابن مکرم شیخ محمود احمد صاحب شہید کے ہمراہ کار میں اپنی دکان سے شام کو 6:45 بجے قریب گھر واپس آ رہے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے تعاقب کر کے فائرنگ کر دی۔ شہید مرحوم عمر جاوید صاحب پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سر اور کمر میں گولیاں لگی ہیں جس سے ان کی موقع پر شہادت ہو گئی، جبکہ اگلی سیٹ پر موجود شہید مرحوم کے والد اور شیخ جاوید احمد صاحب کے بازو پر گولی لگی جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ ڈرائیو کرنے والے شیخ یاسر محمود صاحب کو شیشے کے ٹکڑے ہاتھ پر لگنے سے زخم آئے۔ دونوں زخمی جو تھے ان کو تو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا، لگ بھگ سے ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیچیدگیوں سے بچائے اور جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ کل تقریباً گاڑی پہ کو 17-18 گولیاں لگی ہوئی تھیں جو نشانات ملے ہیں۔ بہرحال ملزمان جو تھے، مجرم جو تھے وہ تو اس کے بعد فرار ہو گئے، لیکن یہ شرافت ہے وہاں سرحد میں ابھی تک کہ وزیر اعلیٰ کے والد صاحب محمد اعظم خان ہوتی بھی زخمیوں کی عیادت کے لیے بھی آئے اور پھر ان کے ہسپتال کو ہدایات بھی دیں اسٹاف کو کہ ان کا صحیح علاج کیا جائے، اور شہید مرحوم کے لیے گھر تعزیت کرنے بھی گئے۔ یہ خاندان جو ہے اس میں شیخ نیاز الدین صاحب نے 1907 میں بیعت کی تھی اور صحابی تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے۔ ان کے دادا شیخ مرحوم کے شہید کے شیخ نذیر احمد صاحب نے بعد میں 1932 میں خلیفۃ مسیح ثانی کے زمانے میں بیعت کی ہے، اور ان کے بارے میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ شہید مرحوم کے چچا اور سسر شیخ محمود احمد صاحب 7 بھائی تھے۔ یہ اس خاندان میں پہلے بھی شہید ہو چکے ہیں۔ خودکش حملہ جو ہوا تھا مردان کی مسجد پہ، اس میں شہید مرحوم کے چچا بھائی شیخ عامر رضا ابن مکرم شیخ مشتاق احمد صاحب شہید ہوئے تھے، اور بعد میں ان کے چچا شیخ محمود احمد صاحب کو 8 نومبر 2010 کو معاندین نے شہید کیا تھا، جو فائرنگ ہوئی تھی جس میں سے ان کا بیٹا زخمی ہوا تھا۔ 1974 میں بھی ان کے خاندان کا ایک فرد جن کا رشتہ سسرالی رشتہ تھا وہ شہید کیے گئے تھے۔ تو اس خاندان میں
1974 سے اس شہادتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور لیکن پھر بھی یہ تمام مشکلات اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، اور پورا خاندان بڑی بہادری کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہا ہے۔ میری بھی جب ان سے بات ہوئی تھی، ان سے بھی شاید ہوئی ہوگی، میرا خیال ہے سارے افراد سے ہوئی تھی، تو بڑی پچھلی شہادت پہ بڑی ہمت سے اور حوصلے سے تمام اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ مرحوم کے چچا اور سسر مکرم شیخ محمود احمد صاحب شہید اور ان کے سب بھائی مختلف اوقات میں 20 سے زائد مختلف جماعتی مقدمات کے حوالے سے اسیر راہ مولا بھی رہ چکے ہیں۔ شہید مرحوم کے 2 چچاؤں کو ایک جماعتی مقدمے میں عدالت نے 5 سال قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ اس جرم کی سزا ہی زیادہ سے زیادہ 3 سال ہے۔ بہرحال ہائی کورٹ نے بعد میں ان کو بری کر دیا تھا۔ اسی طرح پہلے بھی میں بتا چکا ہوں ان کے خاندان میں اغوا بھی ہوتے رہے۔ دکان پہ ان کی جو کاروبار ہے وہاں ایک بم بلاسٹ بھی ہوا تھا۔ اپنے چچا کے ساتھ ہی کاروبار میں شریک تھے، ناظم خدمت خلق اور ضلع مردان تھے، محاسب تھے۔ بہرحال احتیاط تو یہ کیا کرتے تھے، عموماً میں نے کہا بھی تھا ان کو کہ سر شامی اپنا کاروبار بند کر کے آ جایا کریں، لیکن بہرحال اس دن یہ آ رہے تھے، اپنے گھر کے قریب پہنچے ہیں، 300-400 گز کے فاصلے پر تھے گھر سے، تو یہ ان پر فائرنگ کی گئی اور شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ، ابھی پچھلے سال 2 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، اور ان کی اہلیہ ہیں، ان کے ہاں بھی بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت سے رکھے اور ہر قسم کی پیچیدگیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور تمام لواحقین کو صبر اور حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ ابھی نماز کے بعد انشاءاللہ ان کا نماز جنازہ غائب عطا کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔